الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین و قدر احباب، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلے 12 جمعے گزر چکے ہیں، آج 13واں جمعہ ہے، 5 مارچ 2021 کہ ایک موضوع چل رہا تھا، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کہ ہر مومن مسلمان اس کو اتنا علم ہونا چاہیے میں ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر۔
ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں. انابت نمبر 1، نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ربط قلب. اسی طرح اس کے بالکل مقابل گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں. پہلا گمراہی کا درجہ شک، نمبر 2 گمراہ ہونا، گمراہی، نمبر 3 جدال، اور نمبر 4 ختم قلوب. ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ بالکل مہر کا لگ جانا. تو پہلا درجہ انابت بالتفصیل پچھلے جمعوں میں شروع کے بیان ہوا. اس کے بعد ہدایت شروع کی تھی ہم نے اور وہ چل رہی ہے. ہدایت میں بتایا تھا 2 آیتیں پڑھی تھیں، ایک سورہ مریم، ایک سورہ یاسین. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ ہدایت والا. سورہ یاسین کی آیت پڑھی تھی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فاعبدونی، اللہ پاک فرماتے ہیں خالص میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. پھر بالتفصیل البتہ پچھلے جمعوں میں، تو پچھلے جمعے میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہدایت گمراہی کو پہچاننے کے لیے، اس کو ناپنے کے لیے پیمانہ جو ہے، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے آدمی شرک کو پہچانے. کیونکہ ہدایت میں سب سے پہلی اور مست لازمی چیز وہ عقیدہ ہے. جب عقیدہ درست ہوگا پھر آپ کا ہر عمل قیمتی ہوگا. اور اگر ایک بندہ بیچارے کو عقیدے کا ہی نہیں پتا، وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، اور پورے دن روزہ رکھے، رات کو کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کرتا رہے، لیکن عقیدہ درست نہیں، تو کہا کہ حبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال برباد ہیں، ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے مسجد تو شرک کو پہچاننا. شرک کیا چیز ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کوئی اور اسی طرح اس کو موت آتی ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. پھر میں نے عرض کی تھی پچھلے جمعے میں کہ اگر شرک کو پہچاننا ہے آپ کو ذرا پیچھے جانا پڑے گا، بیک گراؤنڈ 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال کہیں، اس سے پہلے مکہ کے مشرکین، آیا وہ اللہ کے منکر تھے اس لیے ان کو مشرک کافر کہتے تھے؟ تو یاد رکھیں نہیں، مکہ کے مشرکین اللہ کی ذات کے قائل تھے. یہ بھی یاد رکھیں صرف ذات کے نہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. پچھلے جمعے میں اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا اگر اللہ کو وہ نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ. ہاں جی، بیت اللہ کو وہ بیت اللہ کہتے تھے، کعبۃ اللہ کہتے تھے. نام، اللہ کا بندہ، بیت اللہ.
تو اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے. بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. عمل میں نے بتایا کہ عمل ان کا یہ کہ آپ کوئی آدمی مسجد تعمیر کرے، کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. پوری مسجد دیکھو، اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دی. مکہ کے مشرکین کوئی مسجد عام نہیں بنائی، بیت اللہ کو بنانے والے. اور پھر صرف بنانا نہیں، ان کا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں، کہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، چندہ. تو میں نے بتایا چندہ وہاں بھی اللہ کے گھر کے لیے مانگا گیا ہے. اور آج بھی جب مسجدیں بنتی ہیں آپ دیکھتے ہو کہ ان کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے، مدارس کے لیے. ہاں جی. اور یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا مال روپیہ وہ اللہ کے گھروں پہ مدارس میں خرچ ہو جائے. یہ خوش قسمت ہے، اس کا بینک بیلنس بنا ہوا ہے اور اس کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں دے گا. خوش قسمت ہے. تو چندہ، لیکن یاد رکھنا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں ایک چونی بھی حرام کی نہ ہو. حلال پیسے، حق حلال کے اس میں جمع کرنے ہیں، آپ نے چندہ دینا ہے. پیسے جمع کیے گئے حق حلال کے، وہ کم بڑھ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی، اتنی تعمیر ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی تھی. پھر میٹنگ بیٹھ گئی، اب کیا کیا جائے؟ بیت اللہ کا کمرہ کوٹھا بڑا ہے، اتنی چھت اگر ہم ڈالیں تو پیسے کم پڑ جائیں گے. کیا کیا جائے؟ مشورے میں طے ہوا کہ بیت اللہ کو گھٹا دو، کم کر دو، لیکن حرام کا روپیہ بھی بیچ میں نہیں ڈالنا. یہ اللہ کا ڈر. ہاں جی. آج تو اللہ معاف کرے، ہم تو حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اولاد کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ تباہی ہے بھائی. حرام حرام ہے، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا. اولاد کے لیے حق حلال کی کمائی ہونی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. وہ مشرکین ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام پیسہ نہ لگ جائے. یہ حتیم جو آپ کو نظر آتا ہے، جو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، بعد میں نکال دیا گیا. یہ ان کا عمل دیکھیں کہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. حاجیوں کو ستو بنا کے شربت پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم، ان کو ہاشم کہتے اس لیے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، سالن میں روٹی بھگو کر، چورا کی ہوئی روٹی، اس لیے اس کا نام ہاشم تھا. تو یہ ان کے عمل، لیکن ہیں مشرکین. تو اللہ کی ذات کے قائل تھے. پچھلی مرتبہ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ یونس، آیت کا نمبر 31. آج وہ تفصیل تو نہیں کر سکیں گے، مختصر میں سنا دیتا ہوں. فرمایا قل، اے میرا محبوب، من یرزقکم، کون ہے جو رزق دیتا ہے، تم سب کو. یہ اب اللہ پاک نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اے میرا محبوب ان مکہ کے مشرکین سے پوچھیں، اے میرا محبوب آپ پوچھیں، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے. پچھلے جمعے میں اس کی تشریح ہو چکی ہے. امن یملک السماء والابصار، اور کون ہے وہ ہستی، وہ ذات جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کے مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، بتاؤ وہ ذات کون ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا، مدبر کون ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مکہ کی مشرکین کہیں گے یقیناً وہ صرف اللہ ہے. کون کہیں گے؟ مکہ کے مشرکین. ان کا نظریہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اللہ کی ذات کے بھی وہ قائل ہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں. تو کس معاملے میں اختلاف تھا؟ وہ کیوں مشرک بنے؟ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، اسی سورہ یونس کے اندر
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت کا نمبر 18، آیت کا نمبر 18 بھائی یہ گھروں میں جا کے آپ نے ترجمہ دیکھنے، سورہ یونس 11واں پارہ آیت کا نمبر 18، مکہ کے مشرکین کا شرک اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ہاں جی اللہ کا کلام حق کی گواہیاں دے رہا ہے، حق کی گواہیاں۔ 18 آیت میں سورہ یونس کی فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ماں سوا وہ عبادت کرتے ہیں، یعبدون پوجا پاٹ کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ پوجا پاٹ عبادت کیا ہے؟ ہاں جی اس کو ذرا سمجھیں، آسان سے سجدہ کرنا نماز میں یہ کیا ہے؟ پوجا پاٹ ہے، عبادت ہے۔ رکوع کرنا پوجا پاٹ ہے، عبادت ہے، ہاں جی اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، نظر و نیاز خیرات، نظر و نیاز دینا عبادت ہے۔ غائبانہ ما فوق الاسباب مشکلات اور حاجات میں پکارنا عبادت ہے۔ تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے ماں سوا، لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں جی کیوں؟ اللہ کے ماں سوا غیر کو اپنی مشکلات حاجات میں پکارتے ہیں، جو عبادت ہے یہ کیوں پکارتے ہیں غیر کو؟ ایسوں کو جو ان کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، ان کا نظریہ مکہ کے مشرکین کا یہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا دیں گے، یہ نجات دلوا دیں گے، یہ ہماری مددیں کرتے ہیں، یہ ہماری مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ پاک آخر میں اسی آیت میں فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، کس سے پاک ہے؟ فرمایا وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ سفارشی ہیں ہمارے، وہاں سفارش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ شرک ہے، وتعالی سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو وہ شرک شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ سورہ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ زمر۔ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کائنات کے لوگوں ذرا سمجھنا کہ اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سے روکنا چاہتے ہیں، منع کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ زمر آیت کا نمبر 3 فرمایا ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے،
مکہ کی مشرکین. ما نعبدہم نہیں ہم ان کی عبادت کرتے الا لیقربونا. یقربو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الا مگر اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں غائبانہ، اس لیے ہم ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. لیقربونا کہ وہ ہم کو قریب کر دیں گے الاللہ زلفا اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. ہاں جی اللہ کے قریب کر دیں گے. تو یہ سورہ زمر کے اندر ایک آیت اور پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے سورہ فاطر. سورہ فاطر پارہ ہے 22واں، آیت کا نمبر 14. سورہ فاطر پارہ 22واں اور آیت کا نمبر 14. اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا. اے فلاں میری مدد کر دے، میری مشکل حل کر دے. جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا. والذین تدعون من دونہ، اور جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا. ما یملکون من قطمیر، نہیں ہے وہ مالک کھجور کی گٹلی پر چھلکے کے برابر. اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی وہ مالک جن کو تم پکار رہے ہو نفع کا مالک سمجھ کے، نقصان کا مالک سمجھ کے، مختار اور اختیارات والا سمجھ کے. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے اس کے مالک بھی نہیں. قطمیر کھجور جس نے کھائی ہے، ابھی انشاءاللہ قریب ہے رمضان، اللہ پاک ہم سب کو زندگی دے اور روزے صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کھجوریں کھائیں گے اگر کسی نے پہلے غور نہیں کیا ہے، کھجور کی گھٹلی کو اٹھائیں، اس کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے. وہ پردہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. 1 کروڑ پردے بھی آپ جمع کر لینا، گٹھلی کے جو اوپر پردہ ہوتا ہے وہ 1 کروڑ بھی آپ جمع کر لیں، کوئی 50 روپے کی بھی نہیں خریدے گا آپ سے. بے قیمت بے فائدہ چیز ہے. ہاں جی اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ بے قیمت چیز کے بھی اختیار اور مالک ان کے پاس نہیں جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے ماں سوا. اے اللہ پھر تو نے اس کھجور کے اندر یہ پردہ بنایا کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تو حکیم ذات ہوں، میں نے یہ پردہ اس لیے بنایا. کھجور کی گٹھلی میں کھٹاس ہوتی ہے، کھجور میں مٹھاس ہوتی ہے، میں نے پردہ لگا دیا کہ کھجور کی گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس میں شریک نہ ہو جائے. ہاں اور کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کھٹاس میں نہ مل جائے. تو اللہ نے یہاں پہ سمجھایا کہ ایک بے قیمت چیز کے بھی مالک نہیں جن کو تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے اپنی مشکلات حاجات میں پکارتے. اچھا جی فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو ان کو لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں. پکارتے رہو. سورہ احقاف میں اللہ پاک نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک تم پکارتے لو لا یستجیبون، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے. لگے رہو. پھر کیا ہوگا؟ آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، ہمیں پکارتے رہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے رہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے رہے. یہ کروا دیتے ہیں، مقدموں سے رہائیاں دلوا دیتے ہیں، شفائیں دے دیتے ہیں، زندگیاں عطا کر دیتے ہیں، اولاد عطا کر دیتے ہیں.
تو قیامت کے دن یوم القیامت یکفرون بشرککم، انکار کر دیں گے تم اس شرک سے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، نہیں آپ کو کوئی خبر دے گا مثل خبیر، خبر دینے والے کی طرح، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت کی کتاب۔ آخر میں ایک حدیث مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں ما شاء اللہ و محمد، جو اللہ چاہے اور اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اے میرا صحابی یہ کیا کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ اجعلتنی للہ ندا، مسند احمد میں حدیث موجود، باقی بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ ہاں جی، اگلا جو جملہ کا ہے عربی میں پڑھ لوں گا، ترجمہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، ترجمہ آپ کو خود سمجھ۔ فرمایا وَتَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کبھی بھی ایسا نہ کہنا جو اللہ چاہے، اللہ کا پیغمبر چاہے، نہیں بلکہ کیا کہنا ہے ما شاء اللہ وحدہ، جو چاہے اللہ اکیلا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ وحدہ کے الفاظ موجود ہیں، لیکن آج اپنے معاشرے میں دیکھ لو، اللہ معافی دے، کیا سے کیا جملے کہتے ہیں، اللہ نبی وارث، ہاں جی ان کی برکات سے، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے گاڑیوں پہ بڑے عجیب عجیب لکھے ہوتے ہیں۔ تو نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک یہی ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی اس کے ساتھ ملایا، یہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ اگر شرک کرتے کرتے کوئی دنیا سے رخصت ہوا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے، جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہم سب پہ غلی کے رحمت فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔